إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے خوبصورت انسان تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو حسن اور جمال عطا فرمایا تھا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ، ایسا حسین اور جمیل اللہ نے آپ کو بنایا تھا کہ آپ سے پہلے نہ تو کوئی شخص ایسا حسین و جمیل گزرا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کائنات میں کوئی ایسا حسین و جمیل پیدا ہوا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، ان کے حسن کے متعلق ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات تیسرے آسمان پر ان سے ملاقات کی، آپ کا استقبال کیا۔ آپ نے ہمیں بتایا کہ فقد اوتی شطر الحسن، کہ میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو آدھا حسن عطا فرمایا تھا۔ اس کی تشریح محدثین نے دو انداز سے کی ہے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ آدھے حسن سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن کو دو حصوں میں تقسیم کیا، آدھا یوسف علیہ السلام کو دیا ہے اور باقی آدھا اللہ نے دنیا کو دیا ہے۔ یعنی یوسف علیہ السلام اتنے حسین تھے کہ اس کائنات کا آدھا حسن اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ اور کچھ محدثین کا کہنا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حسن عطا فرمایا ہے، میرا آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو دیا۔ اور یہی معنی زیادہ بہتر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں سب سے بڑھ کر حسین تھے۔ آپ سیدنا یوسف علیہ السلام سے بھی زیادہ حسین و جمیل تھے۔
آپ کے حسن و جمال کو مختلف صحابہ نے بیان کیا ہے۔ بعض صحابہ تو ایسے تھے کہ وہ آپ کے حسن و جمال کی تاب ہی نہ لا سکے، کبھی اللہ کے نبی کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا، اس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب، آپ کا دبدبہ ان کے دلوں میں طاری ہو گیا۔ سیدنا عمرو ابن عاص ہیں، فاتح مصر ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عرصہ رہے، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ کا، آپ کی خوبصورتی کا، دلاویزی کا کچھ بتائیں کہ اللہ کے نبی کیسے تھے، آپ کے خصال مبارکہ کا ذکر کریں۔ تو فرمانے لگے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو بیان نہیں کر سکتا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ کیوں نہیں بیان کر سکتے؟ فرمایا اس لیے کہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمل عینی، میں نے کبھی آنکھ اٹھا کے یا آنکھ بھر کے اللہ کے نبی کو دیکھا ہی نہیں۔ جب اسلام قبول کیا میری گردن بس اس وقت جھکی رہتی، اللہ کے نبی کے سامنے گردن اٹھانے کی تاب نہ ہوتی، سر کو اٹھانے کی تاب نہ ہوتی، میں بیان نہیں کر سکتا۔ ہاں دیگر بہت سارے صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کو، آپ کے جمال کو، آپ کی زیبائی کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلاویزی کو صحابہ نے بیان کیا کہ آپ کتنے خوبصورت تھے۔ خاص طور پر جو آپ کا چہرہ تھا، اس چہرے کی خوبصورتی کا تو کیا ہی کہنا۔ ہر انسان کی پہچان چہرے سے ہوتی ہے، ہر انسان کا چہرہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی چہرہ ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہو جائے گی، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ، اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ اللہ نے اپنے لیے اپنے جو اوصاف ذکر کیے ہیں ان میں سے ایک وجہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی چہرہ ہے۔ اب اللہ کا چہرہ کیسا ہے؟ جیسا اللہ کے لیے لائق ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بلند ہے، مقام بلند ہے، ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ ہوگا جیسی اس کی شان ہے۔ ہم اس کی کوئی مثال بیان نہیں کرتے، لیکن چہرہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک لذت النظر الی وجہک، اللہ تیرے چہرے کو دیکھنے کی جو لذت ہے، جو تیرے دیدار کے اندر جو مزہ آئے گا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اہل جنت کو اپنا دیدار کرائے گا، اللہ تیرے دیدار کے اندر جو مزہ ہے، لطف ہے، جو لذت ہے، اللہ میں اس لذت کا سوال کرتا ہوں کہ میں بھی تیرے چہرے کو دیکھوں اور اس لذت سے مستفید ہوں۔ تو چہرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی ہے، ہر انسان کا چہرہ اس کی پہچان ہوتا ہے، اور کوئی انسان نہیں چاہتا کہ اس کے چہرے کے خد و خال وہ خراب ہوں، چہرے پہ کوئی داغ دھبا ہو، کوئی ایسی چیز لگی ہو جو اس کو بدنما بنا رہی ہو۔ ہر انسان آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر یا کسی اور طریقے سے اپنے چہرے کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، آپ کا مبارک چہرہ، اللہ اکبر۔ مختلف صحابہ نے آپ کے چہرے کو جو تشبیہ دی ہے وہ چاند سے دی، چاند کے ساتھ۔ لیکن صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ ان ایام میں، ان دنوں میں جن دنوں آپ بہت بیمار تھے اور بالآخر اس بیماری میں آپ کا انتقال ہوا، چونکہ آپ گھر سے باہر نہیں نکل رہے تھے، خاص طور پر آخری 3 دن جب آپ نے سیدنا ابوبکر صدیق کو اپنے مسلح پہ کھڑا کرا دیا اور انہوں نے 17 نمازیں آپ کی رہین حیات میں پڑھائیں، اللہ کے نبی باہر نہیں آ رہے، صحابہ ٹکٹکی باندھے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے دروازے کی طرف دیکھتے تھے کہ اللہ کے نبی ابھی یہاں سے نکلیں گے، ابھی آئیں گے۔ سیدنا انس کہتے ہیں کہ پیر کا دن تھا، یوم الاثنین، پیر کا دن تھا، اور اسی دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ نماز کا وقت تھا، صحابہ نماز پڑھ رہے، دروازے پر تھوڑی سی حرکت ہوئی، صحابہ سے رہا نہ گیا۔ سیدنا انس کہتے ہیں کہ پیچھے مڑ کر دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر موجود پردے کو ذرا سا ہٹایا اور اپنا چہرہ آگے کیا، اور صحابہ کی کئی دنوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نظر پڑی
سیدنا انس کہتے ہیں کأن وجہہ ورقۃ مصحف، ہمیں یوں لگا کسی نے ہمارے سامنے قرآن کھول دیا ہے. آپ کا چہرہ قرآن لگا، ہمیں قرآن کا ورقہ لگا، مصحف کا ورقہ لگا. آپ کا چہرہ گویا قرآن کی طرح تھا. یہ صحابہ کی محبت تھی، دیکھنے کا انداز تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو تشبیہ دینے کا انداز تھا. تو آپ خوبصورت ترین انسان تھے. صحابہ نے مختلف انداز سے تشبیہات دیں، بیان کیا آپ کا حسن و جمال. سیدنا براء ابن عازب سے مروی ہے، صحیح بخاری کے اندر ہے، ان سے کسی نے پوچھا اکان وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل السیف، کہ براء یہ بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیا تلوار کی طرح تھا؟ جیسے تلوار چمکتی ہے، خاص طور پر اس کو دھار لگی ہو اور روشنی کی طرف اس کو گھمائیں تو اس سے عجیب شعاعیں نکلتی ہیں. تو کسی نے براء ابن عازب سے کہا کہ اللہ کے نبی کا چہرہ تلوار کی طرح تھا؟ کہا لا بل مثل القمر، اللہ کے نبی کا چہرہ تلوار کی طرح نہیں، چاند کی طرح تھا. اس لیے کہ خوبصورتی کے لیے تلوار کی مثال نہیں دی جاتی. تلوار تو خون آشامی کی مثال ہے، تلوار سے تو خون ٹپکتا ہے. اور کبھی بھی اہل عرب تلوار کے ذریعے کسی کا حسن یا خوبصورتی بیان نہیں کرتے تھے. کہا مثل القمر، اللہ کے نبی کا چہرہ تو چاند کی طرح تھا، چاند کی طرح. سیدہ معوذ بنت افراء رضی اللہ تعالی عنہا، بعد میں ان کے شاگرد جمع ہوئے، سیدنا عمار ابن یاسر کے بیٹے محمد بھی تھے. پوچھا کہ آپ نے اللہ کے نبی کو دیکھا؟ اللہ کے نبی کو بڑے قریب سے دیکھا. جب ان کی شادی تھی معوذ بنت افراء کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر ان کے گھر تشریف لائے تھے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں میری چارپائی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تھے، اتنا قریب سے دیکھا. تو کہا کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، آپ کا حسن و جمال کیسا تھا. تو سیدہ معوذ بنت افراء نے کہا یا بنیا لو رأیتہ لَقُلْتَ الشَّمْسُ طَالِعَةٌ، اگر تم اللہ کے نبی کو دیکھ لیتے تو تمہاری زبان سے نکلتا کہ سورج اپنی پوری فراوانی کے ساتھ طلوع ہو رہا ہے. طلوع ہوتے ہوئے سورج کی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہوتا تھا. دوپہر کا سورج نہیں کہا، اس لیے کہ وہ تمازت برساتا ہے، اس کی طرف دیکھنا محال ہے. طلوع ہوتا ہوا سورج انتہائی خوش کن منظر پیش کرتا ہے اور اس کی طرف بآسانی دیکھا جا سکتا ہے. کہا جیسے ایک سورج طلوع ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس طرح ہوتا تھا. سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے سے تھے، چھوٹے صحابہ میں، صغار صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں آگے پیچھے بآسانی آ جاتے تھے، کوئی تکلف نہیں کرتے تھے. وہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، رات کا وقت تھا اور چاند اپنے جوبن پر تھا، گویا 14ویں کا چاند تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے. آپ نے سرخ رنگ کا جبہ زیب تن فرمایا ہوا تھا اور اوپر چاند چمک رہا ہے اور نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں. جابر بن سمرہ کہتے ہیں میں ایک نظر اللہ کے نبی پہ ڈالتا تھا اور دوسری نظر آسمان پہ ڈالتا تھا. میں نے تقابل کرنا چاہا، میرے دل نے سوچا ان میں زیادہ خوبصورت کون ہے، چاند 14ویں کا چاند جو اپنے جوبن پر ہے، یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن پھر میرے دل نے کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے کہیں زیادہ خوبصورت. یہ صحابہ کی محبت تھی، یہ آپ کا حسن و جمال تھا جو صحابہ اکرام دیکھتے اور بیان کرتے. اللہ اکبر. سیدنا حسان بن ثابت کا مشہور شعر جو اللہ کے نبی کی تعریف میں انہوں نے کہا کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ سے زیادہ حسین آج تک میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے زیادہ جمیل خوبصورت کسی ماں نے آج تک جنا ہی نہیں. خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ تمام عیوب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں. جن عیوب کے ساتھ انسان دنیا میں آتا ہے اللہ کے نبی کو کوئی عیب نہیں تھی. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام عیوب سے منزہ ہوتے ہیں، مطہر ہوتے ہیں.
ان کا کوئی جسمانی یا ظاہری عیب نہیں ہوتا کہ اس عیب کو لے کر لوگ ان پر آوازیں کسیں یا ان کی دعوت کو قبول نہ کریں۔ انبیاء میں عیب نہیں ہوتا۔ یہ مرزا قادیانی لعین آنکھ سے کانا تھا، دیکھتے ہی لوگ کہتے تھے اس کی تو آنکھ ہی درست نہیں۔ آنکھ جس کی درست نہ ہو، جس کے چہرے کے اندر فالٹ ہو، وہ کبھی نبی نہیں ہو سکتا۔ جھوٹا کذاب تو ہو سکتا ہے، سچا نبی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ سچے انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ عیوب سے منزہ مطہر بنا کر پیدا کرتا ہے۔ اس کی مثال قرآن میں موجود ہے۔ قوم موسیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ایک بات بنا لی تھی نا کہ یہ کسی کے سامنے قمیض اتارتے نہیں، آج تک ان کا جسم کسی نے دیکھا ہی نہیں، لگتا ہے ان کے جسم میں کوئی عیب ہے۔ اللہ اکبر! لیکن وہ تو شرم و حیا کی وجہ سے قمیض نہیں اتارتے تھے، اپنا جسم کسی کو نہیں دکھاتے تھے۔ لیکن قوم نے یہ سوچا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح قوم کے سامنے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو لا کر قمیض کے بغیر پوری قوم کو بتا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کس قدر پاک اور صاف ہیں اور ان کا جسم ہر قسم کے عیوب سے منزہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے ایمان والو تم اس طرح مت کرنا جس طرح قوم موسیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، ان کو تکلیف دی تھی۔ خلقت مبرئا من کل عیب، فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ تمام عیوب سے منزہ پاک پیدا کیے گئے ہیں۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسے آپ کو پیدا کیا گیا ہے گویا کہ جیسے آپ کی مرضی ہو۔ آپ اللہ سے کہہ رہے ہو کہ اللہ مجھے ایسے بنا ایسے بنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق پیدا کیا۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، آپ کا حسن و جمال ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے تھے۔ جاہلی زمانے کا کوئی شاعر تھا زہیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس کا ایک شعر پڑھتے تھے جو اس نے کبھی کسی زمانے میں پڑھا ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت اس شاعر کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن اللہ کے نبی کو دیکھتے تو اس کا ایک شعر پڑھتے، اللہ کے نبی سے کہتے لو کنت من شیء سوى البشر کنت المضیء لیلۃ البدر، کہ اللہ کے نبی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کچھ اور بنانا مقصود ہوتا، آپ کو انسانوں میں نہ بھیجتا، اللہ نے آپ کو کچھ اور بنایا ہوتا تو ضرور آپ ہی 14ویں رات کا چاند ہوتے۔ 14ویں رات کا چاند اللہ آپ کو بناتا، اس قدر آپ حسین اور جمیل ہیں، اس قدر آپ خوبصورت ہیں۔ اور ہماری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، انہوں نے تو کئی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرماتی ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسرورا، ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو شاداں اور فرحاں تھے، آپ مسکرا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ تبرق اساریر وجہہ، اس قدر آپ مسکرا رہے تھے، اس قدر شاداں و فرحاں تھے کہ آپ کے چہرے کا خد و خال وہ چمک رہا تھا، پورا چہرہ آپ کا چمک رہا تھا۔ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قدر مسکرا رہے ہیں، اس قدر شاداں اور فرحاں ہیں، کیا بات ہے؟ فرمایا بات ہی ایسی ہوئی ہے جس نے مجھے ہنسنے پر مسکرانے پر مجبور کر دیا اور مجھے عجیب سی خوشی لاحق ہوئی۔ فرمایا کیا بات ہوئی؟ کہا ابھی باہر ایک قافیہ شناس آیا باہر سے کہیں، اور چارپائی پر ایک ہی چارپائی پر سیدنا زید بن حارثہ اپنے بیٹے اسامہ کے ساتھ سو رہے تھے، ایک ہی چادر لی ہوئی، ان کے پاؤں چادر سے باہر تھے۔ فرمایا اس قافیہ شناس نے جب دونوں کے قدم دیکھے تو کہا ان هذه الاقدام بعضها من بعض، لگتا ہے کہ یہ دونوں آپس میں گہرے رشتہ دار ہیں۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ باپ اور بیٹا سو رہے ہیں، اس نے صرف پاؤں دیکھے، بعض لوگ پاؤں دیکھ کر، بعض لوگ ہاتھ دیکھ کر، بعض لوگ چہرہ دیکھ کر بتاتے ہیں کہ آپس میں ان کی کیا رشتہ داری ہے۔ یہ ایک علم ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ لگتا ہے آپس میں گہرے رشتہ دار ہیں۔ اللہ کے نبی مسکرا دیے، آپ ہنس دیے، آپ کو خوشی ہوئی، اور خوشی اس بات کی ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یہ منہ بولے بیٹے اپنے غلام زید بن حارثہ کا نکاح کیا تھا ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا سے۔
سیدنا زید بن حارثہ وہ بھی خوبصورت تھے، سیدہ ام ایمن وہ بھی خوبصورت تھی، اللہ کے نبی کی دائیاں تھیں. ان کا نکاح کروایا، لیکن جب اسامہ ابن زید پیدا ہوئے تو وہ کالے تھے. کچھ منافقوں نے، کچھ کافروں نے، کچھ یہودیوں نے جو گھرانہ نبوت کے دشمن تھے اس وقت یہ بات کی کہ ماں باپ تو دونوں گورے چٹے ہیں، یہ بچہ کالا کہاں سے آ گیا. غلط بات انہوں نے کرنے کی کوشش کی، جس سے اللہ کے نبی کو رنج ہوا کہ ایک طرف زید بن حارثہ آپ کے منہ بولے بیٹے، آپ سے محبت کرنے والے، شروع میں اسلام لانے والے، آپ کے ساتھ سفر طائف میں جانے والے، قربانیاں دینے والے وہ ہیں، اور دوسری طرف آپ کی گویا کہ والدہ ہیں ام ایمن، دائیاں ہیں، بچپن میں آپ کو پالا ہے. اللہ کے نبی کو بہت تکلیف ہوئی ان باتوں سے، لیکن جب اس قافیہ شناس نے بغیر دیکھے، اسے کسی نے نہیں کہا، کسی نے نہیں پوچھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ باپ بیٹا ہیں، اس نے صرف قدم دیکھے تو ان منافقوں کے منہ پر گویا تھپڑ ماری کہ یہ تو گہرے آپس میں رشتہ دار ہیں، ان کا تو حسب نسب اور خون گویا آپس میں ملتا ہے. اللہ کے نبی کو اس بات پر خوشی ہوئی، اور اسی خوشی کو لے کر آپ گھر میں آئے. تب رکو اساریر وجہی، ہماری ماں کہتی ہیں کہ خوشی سے آپ کے چہرے کا خد و خال چمک رہا تھا. یہ اللہ کے نبی کا چہرہ تھا، یہ چہرہ نبوت تھا. وہ چہرہ جب آسمان کی طرف اللہ کے نبی اٹھا رہے تھے، اللہ نے کہا قد نرا تقلب وجہک فی السماء. یہ آپ جو بار بار اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں، فرمایا ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا. اللہ کے نبی کے دل میں خواہش تھی کہ ہم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کاش کہ مکہ میں موجود اللہ کا پہلا گھر مسجد حرام بیت اللہ وہ ہمارا قبلہ بن جائے. مدینہ آنے کے بعد 16 سے 18 مہینے اللہ کے نبی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور آپ کے دل میں خواہش تھی. آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ ابھی جبرائیل آئیں گے، ابھی اللہ میری سن لے گا، اللہ ابھی میری مراد پوری کر دے گا. فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، یہ آپ کا مبارک چہرہ جو بار بار اٹھ رہا ہے، فرمایا ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جب موجود ہوتے تھے تو گھر کے جو امور تھے وہ بھی انجام دیتے تھے. جیسے مشہور معروف حدیث ہے ام المومنین کی کہ جوتا آپ کا ٹوٹا ہوتا تو خود ٹانک لیتے، بکری کا دودھ دھو لیتے، گھر کے دیگر چھوٹے موٹے کام کر لیتے. مستدرک حاکم کی روایت ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، وہ فرماتی ہیں کہ آپ گھر میں اپنا جوتا ٹانک رہے تھے، جوتا ٹوٹا ہوا تھا، آپ اس کو سی رہے تھے، اور میں کسی کام میں مصروف تھی. اس جوتا سینے میں آپ کا چہرہ یعنی پوری توجہ جوتے کی طرف تھی، لیکن گرمی کا موسم تھا، آپ کی پیشانی پر پسینہ آ گیا. جب میں نے نظر اٹھا کر اللہ کے نبی کو دیکھا کہ آپ جوتا سی رہے اور آپ کی پیشانی پر پسینہ آیا ہوا ہے، تو میں نے دیکھا کہ اس پسینے سے گویا نور ٹپک رہا، نور کی شعائیں نکل رہی. اللہ کے نبی اس وقت مجھے اتنے حسین اور جمیل لگے کہ میں ٹکٹکی باندھے ہوئے اللہ کے نبی کو دیکھنے لگ گئی. اللہ کے نبی اپنا کام کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کام سے فارغ ہوئے، اس جوتے کو سینے کے بعد فارغ ہوئے، تو آپ نے سیدہ عائشہ کو دیکھا کہ وہ تو محو ہو کر آپ کی طرف دیکھ رہی ہیں. آپ نے کہا عائشہ کیا بات ہے، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ کہا اللہ کے نبی مجھے ابو کبیر حزالی جو جاہلیت کا ایک شاعر تھا، جاہلی زمانے کا شاعر تھا، اس کا ایک شعر یاد آ گیا. اگر آج وہ زندہ ہوتا تو اس کو پتہ چلتا کہ اس کے شعر کا اصل مصداق آپ ہیں. اس نے جو شعر کہا کہ اس زمانے میں اس کی عملی تصویر آپ کو دیکھتا اور آپ کی طرف یہ شعر منسوب کر دیتا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے پوچھا کون سا شعر ہے اس کا، ابو کبیر حزالی کا کون سا شعر ہے؟ تو ام المومنین نے شعر سنایا کہ اس نے کہا تھا وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَىٰ أَسِرَّةَ وَجْهِهِ بَرَكَتْ كَبَرْكِ الْعَارِزِ الْمُلْهِلِ، کہ جب تو اس کے چہرے کو دیکھے گا، اس نے تو نہ جانے کس کے بارے میں کہا ہوگا، لیکن ام المومنین نے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف اس کو منسوب کیا کہ اس نے کہا کہ جب تو اس کے چہرے کو دیکھے گا تو تجھے یوں لگے گا کہ جیسے اس کے چہرے سے نور پھوٹ رہا ہے. اللہ کے نبی یہ اس نے اس وقت کہا تھا. کاش وہ زندہ ہوتا تو اپنے اس شعر کا مصداق آپ کو ٹھہراتا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شعر سن کر بہت خوش ہوئے. آپ کھڑے ہوئے, آ کر ام المومنین کے ماتھے کا بوسہ لیا, فرمایا کہ عائشہ تم نے یہ شعر سنا کر مجھے خوش کر دیا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تھا, اور مبارک چہرہ تھا, اور لوگ اس کو پہچان لیتے تھے, اس کو پہچان لیتے تھے. مدینے سے باہر ایک قافلہ آ کر ٹھہرا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ کوئی قافلہ آیا ہوا ہے اور مدینے سے باہر ٹھہرا ہوا ہے. تو آپ گئے, اکیلے تھے, کسی کو ساتھ نہیں لیا. آپ گئے مدینے سے باہر, دیکھا کہ کافی بڑا قافلہ ہے, سامان انہوں نے اتارا ہوا ہے. آپ نے ان سے جا کر پوچھا کہ تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم فلاں جگہ سے آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گفتگو کر رہے ہیں. ابھی آپ نے کوئی اپنا تعارف نہیں کروایا, ان میں سے کوئی آپ کو نہیں جانتا, کسی کو نہیں پتا کہ ہم سے جو گفتگو کر رہے ہیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی آپ گفتگو کر ہی رہے تھے کہ آپ کو اس قافلے کے اندر ایک سرخ رنگ کا اونٹ نظر آیا, بڑا پیارا خوبصورت اونٹ. اور سرخ رنگ کا اونٹ اس زمانے کی سب سے قیمتی دولت. اللہ کے نبی کی جب پہلی نظر پڑی تو آپ کو وہ پسند آ گیا اونٹ. آپ نے کہا یہ اونٹ بیچو گے؟ اس نے کہا کہ ہاں ہم بیچیں گے. کس کا ہے؟ اس کا کوئی مالک ہے, وہ آئے بھاؤ تاؤ طے کرے. تو آگے ایک بندہ, میرا اونٹ ہے, بھاؤ تاؤ طے کیا, اتنے کا ہے اتنے کا ہے. فرمایا صحیح ہے, اونٹ میرے حوالے کر دو, میں مدینے جا کر اس کی رقم تمہیں بھجوا دیتا ہوں. ابھی تک کوئی تعارف نہیں ہوا, کوئی تعارف نہیں ہوا. قیمت طے ہوئی, اللہ کے نبی نے اونٹ کی مہار پکڑی اور آپ اس اونٹ کو لے کر مدینے کی طرف چلے جا رہے ہیں, چلے جا رہے ہیں. وہ محو ہو کر بالکل حیرت میں ڈوبے ہوئے کھڑے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی کو جاتے ہوئے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو ایک دم سے ان کو جھٹکا لگا, تو آپس میں کہنے لگے یہ کیا کر دیا ہم نے, اونٹ بیچ دیا, قیمت طے کی, اونٹ دے دیا اور قیمت تک نہیں لی. شام کے وعدے پر نہ جانے کون تھا, کہاں سے آیا, کوئی عطا پتہ نہیں, نہ جانے قیمت بھجواتا بھی ہے کہ نہیں, نام تک نہیں پوچھا ہم نے, یہ کیا کر دیا. اب جی وہ سارے قافلے والے جمع ہو گئے, ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے. وہ مالک کہنے لگا چلو میں تو محو ہو گیا تھا, تم بتا دیتے, ایسا نہ کرو تم مجھے روک لیتے. وہ ایک ملامت کا سلسلہ, بات چیت کا سلسلہ شروع ہو گیا. ابھی یہ لوگ بیٹھے کھڑے ہوئے آپس میں ملامت کر رہے تھے ایک دوسرے کو کہ خیمے سے ایک عورت نکلی. جو قافلے کا سردار تھا وہ عورت اس کی بیوی تھی. اس نے خیمے سے نکل کے کہا ایک دوسرے کو ملامت مت کرو, ایک دوسرے کو ملامت مت کرو, کوسنے مت دو. وہ شخص اپنی اونٹ کی قیمت بھجوائے گا, وہ قیمت بھجوائے گا. سارے لوگ اس عورت کی طرف متوجہ ہو گئے. کہا کیسے, اتنے یقین کے ساتھ تم کیسے کہہ سکتی ہو, کیا تم جانتی ہو اس کو, تمہیں معلوم ہے وہ کون ہے؟ اس عورت نے کہا نہیں میں نہیں جانتی اس کو, لیکن لقد رأیت وجہہ, میں نے اس کا چہرہ دیکھا ہے, میں نے اس کا چہرہ دیکھا ہے, اور ایسا چہرہ تمہیں رسوا نہیں کرے گا, تمہیں دھوکہ نہیں دے گا. وہ ضرور شام کو قیمت بھجوائے گا, اس لیے کہ میں نے اس کے چہرے کے اندر 14ویں رات کی چاندنی دیکھی. جیسی 14ویں رات کی چاندنی کی چمک ہوتی ہے, مجھے اس کے چہرے میں وہ نظر آئی. چنانچہ یہ بات سن کر وہ منتشر ہو گئے, اپنے خیموں میں چلے گئے. شام ہوئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اونٹ کی قیمت بھی لے کر آئے اور ساتھ میں اتنی ساری کھجوریں بھی لے کر آئے کہ تم لوگ قافلے والے ہو, یہ اللہ کے نبی نے بھجوائی ہیں, کھجوریں کھاؤ اور یہ قیمت اپنے اونٹ کی لے لو. تو لوگ صرف چہرہ دیکھتے تھے, چہرہ دیکھ کر اللہ کے نبی کو پہچان جاتے تھے. مشہور واقعہ ہے, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے اور مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور پہلا ایک مختصر سا درس دیا. اس میں اس زمانے کے جو یہودی تھے وہ بھی چھپ چھپا کر آئے کہ دیکھیں وہ نبی جس کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے, اس نبی کا چہرہ یا اس کے اوصاف و کمالات جو ہماری کتابوں میں ہیں وہ اس کے مطابق ہے کہ نہیں. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تورات کے حافظ, انجیل کے حافظ, اللہ اکبر, وہ کہتے ہیں میں چھپ گیا, چھپ کر میں نے اللہ کے نبی کو دیکھنا چاہا. جیسے ہی میری پہلی نظر اللہ کے نبی پر پڑی, ایکنتو, یہاں سے آواز آئی, ایکنتو, دل سے آواز آئی, ان ھذا الوجہ لیس بوجہ کذاب, کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا.
नाज़ा है जिस पे हुसन वो हुस्न मुस्तफ़ा है। ये हुसन जिस पे आप आज लोग नाज़ा है, ये कुदरती हुसन हो और कुदरती मनाजिर हो या इंसानों के अंदर कोई हसीन और जमील हो, ये सारा हुसन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुसन का परतो है। नाज़ा है जिस पे हुसन वो हुस्न मुस्तफ़ा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे हसीन और जमील, सबसे पाकीज़ा, सबसे मुतहहर इंसान थे। अल्लाह तबारक व तआला ने आपके लुआब के अंदर भी खुशबू पैदा फरमा दी थी। पसीना तो था ही, लुआब आपका वो भी खुशबू वाला था। उतबा बिन फरकद रजी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना उतबा बिन फरकद रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो कहते हैं कि मैं हाजिर हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। मैंने कहा या रसूलल्लाह मुझे एक बीमारी लाहिक है, ज़रा खारिश करता हूँ तो वहाँ सूज जाता है, निशान पड़ जाता है। खारिश करता हूँ तो वहाँ पर निशान पड़ जाता है, शपाकी बोलते हैं इसको, न जाने और क्या बोलते हैं। तो ये पूरे जिस्म पर मेरे इस तरह दाग पड़ जाते हैं, जहाँ खारिश होती है थोड़ा सा खुजाया वहाँ जगह लाल हो गई, रेड हो गई, तो अजीब सी इसमें कैफियत होती है। तो अल्लाह के नबी मुझे ये बीमारी है। फरमाया इधर आ जाओ मेरे करीब। आपने करीब बुलाया, फरमाया कमीज उतारो, कमीज उतारो। उतबा बिन फरकत कहते हैं मैंने कमीज उतारी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब मुबारक लिया और मेरे जिस्म पर आगे पीछे और बाजू पर जहां जहां खारिश का निशान हो रहा था वहां वहां लगाना शुरू कर दिया। कहा इसके दो फायदे हुए कि जैसे लुआब मुबारक मेरे जिस्म पर लगता उसी वक्त बीमारी का पता ही ना चलता कहां गई, खारिश खत्म। और दूसरा फायदा यह हुआ कि अब मैं जितना चाहे नहा लूं, जितना चाहे गुस्ल कर लूं, मेरे जिस्म से खुशबू नहीं जाती, खुशबू नहीं जाती। आपके लुआब के लगने की वजह से मेरा जिस्म मुअत्तर है। हत्ता के तारीख की किताबों में लिखा उनके हवाल में कि उन्होंने 4 शादियां की और उनकी बेगमां से भी ये खुशबू आती थी। ऐसी खुशबू अल्लाह तबारक व तआला ने आगे मुंतकिल की। ये आपके लुआब की खुशबू थी। और पसीने के मुतालिक तो आप जानते हैं कि उम्मे सुलैम रजी अल्लाह तआला अन्हा, सैयदना अनस की वालदा, अल्लाह के नबी की दावत करती हैं। आप वहाँ आराम के लिए केलोला फरमाते हैं, पसीना आ रहा है और अल्लाह के नबी का वो पसीना शीशी में जमा कर रही, छोटी सी बोतल में। अल्लाह के नबी की आंख खुल गई। कहा खाला जान ये क्या कर रही हैं? कहा आपका पसीना जमा कर रही हूं। कहा क्यों? इसलिए कि आपका पसीना दुनिया की सबसे बेहतरीन खुशबू, कोई परफ्यूम कोई इतर इसका मुकाबला नहीं कर सकता। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही बुखारी की हदीस है, अहसनन नासी हुस्नन व अहसनुहुम खुल्कन, के प्यारे रसूल तमाम लोगों में सबसे ज्यादा हसीन और जमील थे। प्यारे रसूल तमाम लोगों में सबसे ज्यादा बाअखलाक थे। अखलाक भी आपके आला दर्जे का, हुस्न भी आपका आला दर्जे का। आप जैसा हसीन और जमील कायनात में पैदा नहीं हुआ। तो हम अहलुल हदीस जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मोहब्बत करते हैं, आपकी सुन्नतों से मोहब्बत करते हैं, आपके चेहरे से मोहब्बत करते हैं, आपके हुस्न और जमाल का तज़किरा करते हैं और उन हदीसों के जरिए, उन आसार के जरिए आपके हुस्न और जमाल का तज़किरा करते हैं जो सही हदीसों और सही सनदों से साबित। तो ये था मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न और जमाल, आपका चेहरा, आपकी खूबसूरती, आपकी ज़ाबाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रानाई, कि दुनिया की कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जिससे हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न की मिसाल दे सकें। कोई चीज़ नहीं। फूलों को कतर कतर कर, कबाओं को कतर कतर देख लें, जितनी ताजगी फूलों के कतरने में होती है उससे 1000 गुना, लाख गुना नर्म और नाजुक मेरे नबी का जिस्म था। सहाबा कहते हैं आप हमें छूते थे, हाथ मिलाते थे, ऐसे लगता था किसी ने हमारे हाथ में रेशम रख दिया। इतना नर्म मुलायम आपका हाथ होता था। और जो अल्लाह के नबी से हाथ मिला लेता था कई कई दिन तक उसके हाथ से खुशबू नहीं जाती थी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की कोई खुशबू इस्तेमाल नहीं करते थे। आप कोई खुशबू इस्तेमाल नहीं करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इतना मुतहर बनाया था कि अल्लाह के नबी के जिस्म से जहां आप जाते खुशबू फूटती। सहाबा किराम तो खुशबू देखकर पहचान लेते कि अभी इन गलियों से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे।
اللہ کی کروڑہ رحمت نازل ہوں ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، سچی عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی سنتوں سے محبت کرنے والا بنائے، آپ کے دین سے محبت کرنے والا بنائے، آپ پر بکثرت درود پڑھنے والا بنائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم کی چھوٹی بڑی توہین سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں اسلام کی سچی محبت پیدا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ کچھ اعلانات ہیں، سماعت فرمائیں۔ ایک اعلان تو یہ کہ نور ہدایت کورس جو اس کرونا بیماری سے پہلے یہاں شروع ہوا تھا، وعلیکم السلام، جس میں ترجمہ اور تفسیر کی کلاس اور سیرت النبی کی کلاس پڑھائی جا رہی تھی، پھر کرونا لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ کلاسیں منقطع ہو گئی، تو اب انشاءاللہ کل سے دوبارہ یہ نور ہدایت کورس شروع ہو رہا ہے۔ جو ساتھی، جو خواتین اس میں شریک ہوتی تھیں، ان سے گزارش ہے کہ کل مغرب کی نماز یہاں ادا کریں اور ترجمہ اور تفسیر کی کلاس میں شریک ہوں۔ اس کے علاوہ جو ساتھی بھی قرآن مجید سمجھنے کے لیے اس میں شریک ہونا چاہتا ہے تو اس میں کوئی قید نہیں ہے، عام لوگ بھی اس میں بیٹھ سکتے ہیں۔ تو کل انشاءاللہ بعد نماز مغرب تا عشاء ترجمہ اور تفسیر کی کلاس ہوگی۔ تمام احباب سے اس میں شرکت کی اپیل ہے۔ اس کے علاوہ اعلان جو آپ کے سامنے بار بار کیا جا رہا ہے کہ پلاٹ کے سلسلے میں اب یہ 30 نومبر آخری ڈیٹ ہے، اس کے بعد وہ ساتھی کہہ رہے ہیں کہ میں مزید آپ کو ٹائم نہیں دوں گا، تو اب یہ آخری ہمارے پاس موقع ہے، اور اس میں بھی 1,30,000 سے زیادہ 1,30,00,000 سے زیادہ رقم ابھی بھی بقایا ہے جو 30 نومبر تک جمع کرانی ہے۔ تو دیکھیں حالات اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں، ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ تنگی میں اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کی فضیلت بیان کی ہے، خوشحالی میں بھی اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کی فضیلت بیان کی ہے، لیکن آج جو تنگ ماحول ہے، معاشی پریشانی ہے اور بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں، اس میں بھی اگر آپ کچھ حصہ اللہ کے لیے نکالیں گے تو انشاءاللہ اس کی بدولت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے اندر کشائش پیدا فرمائے گا۔ تو ساتھی کوشش کر کے اس میں بھرپور تعاون جمع کرائیں، اور خاص طور پر وہ ساتھی جنہوں نے وعدے کیے ہوئے ہیں تو ان کے لیے اپیل ہے، ان سے دردمندہ اپیل ہے کہ ان کے وعدوں کی تکمیل کا وقت بس آ گیا ہے، کیونکہ اس کے بعد مزید جو ہے وہ ٹائم نہیں ملے گا۔ تو 30 تاریخ آخری ہے جس میں ہم نے 1,30,00,000 سے زیادہ کی رقم جمع کرانی ہے، تو تمام ساتھی اس میں بھرپور جو ہے وہ حصہ ڈالیں اپنی طرف سے، مرحومین کی طرف سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد حاضہ کے نمازی سلیم صاحب کی والدہ خورشید بیگم کا چند روز قبل انتقال ہو گیا تھا، انہوں نے دعائے مغفرت کی اپیل کی ہے، تمام ساتھی دعا کریں اللہ تعالیٰ سلیم بھائی کی والدہ کی مغفرت فرمائے۔ اس طرح ایک ساتھی، جماعتی ساتھی ہے، ان کو فالج کا اٹیک ہوا ہے، رئیس انصاری ان کا نام ہے، صبح ہی انہوں نے فون کیا تھا، تو جماعتی ساتھی ہیں، منظور کالونی کے ہیں شاید، تو ان کو فالج کا اٹیک ہوا، انہوں نے بھی دعائے صحت کے لیے کہا ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ندیم صاحب کے والدین کے لیے دعائے مغفرت ہے، اور اس کے علاوہ سیف اللہ بھائی کی والدہ، ان کی والدہ کا نام ہے شاہ پری، ان کی طبیعت ناساز ہے، انہوں نے بھی دعائے صحت کی اپیل کی ہے۔ تو دعا کریں جن ساتھیوں نے دعائے صحت کی اپیل کی ہے، ان کے جو بھی ساتھی بیمار ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو بیمار ہیں، جو یہاں موجود ہیں یا گھروں میں ہیں یا اسپتالوں میں ہیں، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اپنی رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ سب پر سایہ فگن فرمائے۔ جو ساتھی پریشان حال ہیں، معاشی پریشانی کا شکار ہیں، یا رشتوں کے سلسلے میں پریشانی کا شکار ہیں، یا اور ان کو کوئی پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہر قسم کی پریشانی کو اپنی رحمت سے دور فرمائے، اپنی رحمت سے حل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو آسانیوں کے اندر بدل دے، اللہ ہماری مشکلات کو آسانیوں کے اندر بدل دے۔ اس کے علاوہ جن ساتھیوں نے دعائے مغفرت کی اپیل کی ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، اعلیٰ علیین میں ان کو جگہ عطا فرمائے، ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنائے، ان کی ہر طرح کی لرزشوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جنت الفردوس عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا
تجعلنا منهم واغزل من أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صفحہ درست کر لیں.